اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم یہ دیکھنے کی اور سوچنے کی سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، یعنی آخر کیا ہم میں ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس کی بنا وہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ باہر کے ایسے معاشروں میں آپ جا کے دیکھیں وہاں نماز نہیں پڑھتے مسلمان، چلتا رہتا ہے، رواج ہی نہیں ہے وہاں نماز کا، نہ اذان سنائی دیتی ہے نہ نماز کا کوئی۔ اور بہرحال تو دیکھیں یہ وجوہات بھی ہم نے تلاش کرنی ہے۔ آپ نے جو جملہ بولا کہ ہم مسلمان ہیں، تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلمان کا دعویٰ ہمارا ہے کیوں؟ آیا ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں جو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بیان کیے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی سوچنا ہوگا، عذاب و ثواب کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ آیا ہم لوگ اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہلوا رہے ہیں، جبکہ ہم نے وہ سارے کام تو نہیں کیے جو اس کا تقاضا ہے۔ مسلمان کا جو دعویٰ ہے وہ تو کلمہ طیبہ کا ہے۔ آیا ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے؟ اور پھر یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور وہ صاحب تقویٰ لوگ ہوتے ہیں، اور صاحب تقویٰ وہی ہو سکتا ہے جس کی ایک منزل ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، بہرحال یہ ہم نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ زبانی دعویٰ جو ہے یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ اب سوال یہ ہے، زبانی دعویٰ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ تو ہم عام زندگی میں آپ دیکھیں زبانی دعویٰ کوئی بھی آپ دعویٰ کر لیں تو اس کے لیے یا تو حاصل کرنے کے لیے یا تو کام کرنا پڑے گا یا کوئی قیمت دینی ہوگی۔ آپ دکان پہ جا کے 20 روپے کا سودا کر لیتے ہیں، 20 روپے کا 10 روپے کا سودا کر لیتے ہیں، تو وہ دکاندار دیکھے گا آپ کے ہاتھ کو کہ بھئی یہ 10 روپے کی اس نے چیز لی ہے، لالی پاپ ہے، یہ ہے وہ ہے، اب پیسے دو اس کے، مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ چہ جائے کہ آپ 50,000۔ اب جنت کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو اس کی تو قیمت ہے۔ اول تو جنت ہماری منزل ہے نہیں، نہ دوزخ سے ہمیں کوئی ڈر ہے، تو بہرحال یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس ساری باتوں پہ ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ ہمارے اسلام کا دعویٰ جہاں تک حقیقی طور پہ آپ دیکھیں نا، جو دعوی ایمان ہم کرتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ اس دنیا پہ مرتب ہو رہا ہے نہ معاشرے پہ ہو رہا ہے، اور دنیا جا رہی ہے، جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تاریکیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مومن کا تو وجود نہیں ہے اس دنیا میں۔ مومن کا اگر وجود ہوتا من حیث القوم تو آج مسلمان کوئی ایک ملک میں تو اس کی حکومت ہوتی، کہیں تو غالب ہوتا، کہیں بھی غالب نہیں ہے، ہر جگہ مغلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارا حصہ ہے، یہ حکومت جو ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے لکھ دیا ہے تمام اس آسمانی صحف میں کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اب یہاں ہم زمین کے وارث دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی گمراہ ہے اور کوئی مغضوب علیہ ہے۔ زمین کے وارث تو اللہ تعالیٰ کہ نیک بندے ہے ہی نہیں، ہوں گے تو پھر وہ حکومت ہوگی نا ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ پیدا کیا اور وہ پھر چھا گیا، ان کی حکومت ہو گئی جہاں تک بھی تھی، لیکن بس بات پھر ختم ہو گئی نا، پھر آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا مسلمان امت پہ،
ہمارا قبلہ بن گیا دنیا، اور یہ تو بڑی پرانی بات ہے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ بدل گیا، اللہ کی بجائے دنیا ہو گیا، اور دنیا کی وجہ سے جنگیں ایک دوسرے کا ہم نے خون بہایا اور آج تک بہا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور یہ بات بھی مطلب قابل غور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم